الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأوليائه وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو. وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو. وہاں زمین و آسمان والے بھی آتے ہیں غلامانہ. حقیقت ہے یہی ناصر حکومت ہو تو ایسی ہو. حمد و صلات کے بعد عزت مآب میرے تمام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے حد فضل و کرم اور اس کی توفیق ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر جمع ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی حاضری بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سامعین دی وقار، رجب المرجب شریف کا برکتوں، عظمتوں، رفعتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ رمضان شریف میں صرف 2 مہینے باقی ہیں. مومنین کے لیے رحمتوں والا، عظمتوں والا، برکتوں والا مہینہ بھی انشاءاللہ آنے والا ہے اور مومن ہی رمضان پہ خوش ہوتا ہے.
دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا وہ مہینہ بھی نصیب فرمائے۔ آج ہم 30ویں پارے کی تیسری سورت کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا عبس وتولی۔ اس کا شان نزول پہلے ذرا سماعت فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص آئے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن عمر بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ نابینا صحابی تھے۔ یہ آئے اور حضور کی بارگاہ میں 3 کفار کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کا نام تھا ابو جہل بن ہشام جسے ہم ابو جہل کہتے ہیں، دوسرا تھا عتبہ بن ربیعہ، اور تیسرے تھے حضرت عباس بن عبد المطلب، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ یہ 3 سرداران قریش اور کچھ احباب اور بھی موجود تھے۔ حضور علیہ السلام ان کو دین کی تبلیغ کر رہے تھے، اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اتنے میں یہ نابینا صحابی آئے، انہوں نے حضور کے دامن کو پکڑا، چونکہ ان کو نظر نہیں آتا تھا۔ حضور کے دامن کو پکڑا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں دین کی تبلیغ کرتے ہیں جو ابھی اسلام پہ نہیں آئے، یا رسول اللہ جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ نہ کچھ عطا فرمائیے۔ اب ادھر صحابی ہے اور ادھر کفار کے سردار ہیں۔ اب علماء نے اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹیل سے لکھا، بڑی بحث کی، اور یہ واحد صورت ہے قرآن مجید کی کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے انداز میں اپنے طریقے سے سمجھایا۔ یعنی پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے پیار میں نازل فرمایا۔ اللہ نے ہر صورت میں اپنے محبوب کی ہی شان بیان کی۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، اماں عائشہ الصدیقہ ام المومنین بتائیے ہمارے نبی کا اخلاق کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ عرض کی جی پڑھا ہے۔ فرمایا کانا خلقہ القرآن، سارے کا سارا جو قرآن ہے وہ میرے نبی کا اخلاق ہے۔ سارے کا سارا قرآن ہمارے نبی کا اخلاق ہے۔ اب اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اپنے انداز میں اپنے محبوب سے بات کی۔ ہمیں اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بات تو کی۔ اور حضرت مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، انہوں نے دامن کو پکڑا، ہلایا، عرض کی یا رسول اللہ آپ ادھر متوجہ ہیں، کچھ نہ کچھ مجھے بھی عطا فرمائیے۔ حضور نے اپنے انداز میں فرمایا کہ ابھی بیٹھو، میں ابھی ان سے بات کر لوں، پھر تمہیں سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں۔ حضور نے رخ پھیر لیا، بس ادھر رخ کا پھیرنا تھا، ادھر رب العالمین کو یہ ادا پسند نہ آئی، تو اللہ نے اپنے انداز میں محبوب کی اصلاح فرمائی۔ اور بڑے کو اجازت ہے اپنے سے چھوٹے کی اصلاح کرنا، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو محبوب بنایا ہے تو وہ اپنے محبوب کی اصلاح بھی فرما سکتا ہے، وہ اپنے محبوب کو سمجھا بھی سکتا ہے، وہ جو کرے اپنے محبوب کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اللہ
اللہ نے اپنے انداز میں سمجھایا اور فرمایا عبس وتولی، اے روح گردانی کرنے والے، اے میرے محبوب منہ پھیرنے والے، ان جاءہ الاعمی، تیرے پاس ایک نابینا آیا ہے خواہش لے کر تعلیم کی دعوت لینے کے لیے، تو کرم فرما اس کو بھی کچھ نہ کچھ عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں کوئی ڈانٹنے والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن منافقین ہمیشہ کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بظاہر تو آپ کو کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن باتیں نکالتے ہیں۔ لو جی آپ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب سے بڑا پیار کرتا ہے، تم کہتے ہو کہ اللہ نے اپنے محبوب کو محبوب بنایا ہے۔ ادھر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے سختی سے بات کی، ایک نابینا صحابی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ڈانٹ دیا، معاذ اللہ اتنا کچھ کہہ دیا، پوری سورت نازل فرما دی۔ ہم ان سے کہتے ہیں سوال کرنے والوں ذرا یہ بھی تو دیکھو، ادھر ایک سورت ہے ادھر پورا قرآن ہے، ادھر ایک سورت اور چند آیات، اور وہ بھی ڈانٹنا نہیں ہے بلکہ اصلاح فرمانا ہے، اپنے محبوب کو سمجھانا ہے، اور یہ بھی ایک پیار کا انداز ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں بھی ہمارے لیے یہ سبق ہے، اگر اللہ اپنے محبوب کو نہ سمجھاتا نہ بتاتا، آج ہم غربا کے لیے، نابینا لوگوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بزرگوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے، کیونکہ اللہ نے ہمارے محبوب کو تمام کائنات کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرا نبی، میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ جو اپنے محبوب سے کرواتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور جو حضور کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، یہ بھی حکمت تھی۔ حضور نے منہ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق عطا فرما دیا۔ اب جیسے ہی یہ بات پیش آئی، میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ منافقین فائدہ اٹھاتے ہیں، انہوں نے کہا لو جی تم کہتے ہو کہ اللہ اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے، ہم نے کہا یہ تو تمہیں ایک بات نظر آئی، ادھر بھی تو دیکھنا قرآن کیا کہتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رحمة للمسلمین نہیں کہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سارا قرآن ایک طرف، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ایک طرف، سارے قرآن مجید کی عظمت اور شان جدا ہے، لیکن یہ جو محبوب کو ٹائٹل عطا فرمایا، ادھر سورہ فاتحہ کے شروع میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اے محبوب میں تمام عالمین کا، تمام جہانوں کا رب ہوں، اور ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس سے بڑی عظمت اور شان کیا ہوگی؟ اگر آپ رحمت کی بات کرتے ہیں، اگر آپ مقام کی بات کرتے ہیں، تو پورا قرآن مجید اٹھائیں، جہاں جہاں کافروں نے اپنے محبوب پر اعتراض کیا، منافقین نے جہاں جہاں میرے نبی کی عزت کو چھالنے کی کوشش کی، اللہ رب العالمین نے وہاں وہاں پر اپنے محبوب کی ناموس کی حفاظت فرمائی۔ ابو لہب نے پتھر مارے، سورۃ اللہب اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، کسی نے اگر گالی گلوچ کی، کسی نے مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، میرے نبی کی شان میں قرآن نازل فرمایا۔ اب دوسری طرف یہ اعتراض کرتے ہیں
وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ بتائیے اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو محبوب بنایا ہے، محبوب عظمت والا ہوتا ہے، شان والا ہوتا ہے، نبی کی ایک شان ہے کہ وہ کسی نبینہ کو دھتکارتا نہیں ہے، جب اس کے پاس نبینہ آ جائے، غریب آ جائے، اس کو دھتکارتا نہیں ہے۔ اب یہ تمہارے نبی تو نبینہ سے منہ موڑ رہے ہیں، یہ کافر اعتراض کرتے ہیں، منافقین اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ان کے پاس ایک نبینہ آیا، نبی کریم علیہ السلام نے منہ پھیر لیا، سرداران کی طرف منہ کر لیا۔ ہم کہتے ہیں تمہیں ایک نابینا نظر آیا، دوسری طرف حضرت سلیمان فارسی نظر نہیں آئے، حضرت بلال حبشی نظر نہیں آئے، حضرت سہیب رومی نظر نہیں آئے۔ حضرت سلمان فارسی کے پاس کیا تھا؟ جب مدینہ المنورہ میں میرے نبی کے پاس حضرت سلمان فارسی تشریف لائے، کچھ پاس نہیں تھا، جسم پر بوریے کا لباس تھا، بوری کا لباس پہن رکھا تھا، دور دور تک اس کی سمیل جاتی تھی، لیکن جب کملی والے نے سینے سے لگایا سلمان فارسی کو سردار بنا دیا، سردار بنا دیا۔ یہ عظمت اور شان ہے۔ کہتے ہیں کہ غریبوں کے نبی کریم علیہ السلام اگر ہوتے، ایک نابینا آیا، اس کو حضور نے منہ نہیں لگایا، اس کی بات نہیں سنی، تم کہتے ہو یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ اللہ کا کریم نبی ہے، یہ مہربان نبی ہے۔ ہم کہتے ہیں تمہیں ایک جگہ پر حضور کی یہ بات نظر آئی، دوسری طرف تو بھی دیکھو، حضور نے ایک صحابی کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اور پھر غزوہ خندق کی اگر آپ تاریخ پڑھیں، یہ جو خندق والا مشورہ تھا یہ بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا۔ جو خندق کھودی گئی، غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ طیبہ کو جو بچایا گیا، اس میں مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور حضور نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا میرے غلاموں بتائیے مدینہ طیبہ پر حملہ ہونے والا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مدینہ طیبہ کو بچانا ہے میرا یہ مشورہ ہے خندق کھود دی جائے، کافر گزر نہیں پائے گا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں یہ جو مدینہ طیبہ کی جو سرزمین بچی ہوئی ہے، ایک کرم کملی والے کا ہے، دوسرا مشورہ سلمان فارسی کا ہے، دوسرا مشورہ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور مجھے بتائیں غلاموں کے مشورے کون مانتا ہے؟ غلاموں کے مشورے کون مانتا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ حضور علیہ السلام نے تسلیم کیا، اور آج مدینہ طیبہ کی سرزمین کو بقا حاصل ہے۔ اور دوسری طرف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ کے جکڑ سے چھڑانا، اس کے ہاتھ سے نکالنا اور اپنے پاس لانا، اور پھر وہ مقام عطا فرمانا کہ بلال کی ذات کہاں، رنگ کا کالا ہے، کوئی خاندان نہیں ہے، حبش سے چلے تھے، کچھ پاس نہیں تھا، کوئی در نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی خاندان نہیں تھا، لیکن میرے نبی نے زمین سے اٹھایا، بلال کو آسمانوں پہ پہنچایا۔ حضور معراج کی رات جب معراج کے لیے تشریف لے گئے، بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے، سنائی دے رہی ہے۔ حضور نے پوچھا جبریل یہ کس میں کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا غلام حضرت بلال حبشی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نے اٹھایا، خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا فرمایا، بڑے بڑوں کے ماتھے پر پسینہ آیا، بلکہ منہ میں پانی آیا،
کہ بلال تجھے اللہ اور اللہ کے رسول نے کتنا مقام عطا فرمایا۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر کوئی حرف آ نہیں سکتا، اور جو بھی انگلی اٹھائے گا وہ خود برباد ہو جائے گا۔ حضرت گرامی یہاں پر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ صبر کرو، میرے پاس سرداران قریش موجود ہیں، پہلے میں ان کو سبق عطا فرما دوں، دین کی تبلیغ ارشاد فرما دوں، پھر تیری طرف بھی آتا ہوں۔ اب یہ ادا تھی، اور یہ ادا اللہ رب العالمین کو کچھ دیر کے لیے پسند نہ آئی، اور سورہ عبس نازل فرمایا عبس و تولی، اے میرے نبی منہ پھیرنے والے، ان جاءہ الاعمی، تیرے پاس ایک نابینا آیا ہے، کرم فرما، اس کی طرف بھی تھوڑا سا توجہ فرما، اور جو دین کی تعلیم چاہتا ہے اس کو بھی ارشاد فرما، اس کو بھی وہ دین کی تعلیم چاہیے، مہربانی فرما۔ سامعین دی وقار، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ بنایا، اس کائنات میں سب سے افضل بنایا، رحمت للعالمین بنایا۔ جب ان کی تھوڑی سی یہ بے توجہی اور حضور کا منہ پھیرنا اللہ کو پسند نہیں آیا، تو جب ہمارے پاس کوئی غریب آتا ہوگا، ہمارا دروازہ کھٹکاتا ہوگا اور ہمارے در پہ آتا ہوگا، اور ہم اگر اسے ٹھکراتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کو کیسے پسند آتا ہوگا۔ اس لیے یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ میں نے کہا پہلے شروع میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور حکمت یہی تھی کہ حضور نے رخ پھیرا، ہمارے لیے یہ بات سبق بن گئی، ہمارے لیے یہ سبق بن گئی کہ ہم حضور کی زندگی کو دیکھیں کہ جب حضور کو اللہ تعالیٰ اس بات میں معافی نہیں دے رہا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے نبی تیرے پاس یہ نابینا آیا ہے، مہربانی فرما، ادھر بھی توجہ فرما، کوئی آدمی تیرے در سے خالی نہیں آنا چاہیے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی یہ ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو حضور فرماتے ہیں، فرمایا عائشہ مسکینوں کا خیال رکھا کر، مسکینوں کا خیال رکھا کر۔ عرض کی یا رسول اللہ وجہ کیا وجہ؟ فرمایا مسکین 40 سال پہلے دوسرے لوگوں سے جنت میں جائیں گے، 40 سال، اور ایک روایت میں 500 سال پہلے جو مسکین ہے وہ عام مخلوقات سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ فرمایا عائشہ تیرے پاس اگر ایک کھجور کا ٹکڑا بھی ہو، اگر تیرے در پر مسکین آ جائے تو کرم فرمایا کر، انہیں کچھ نہ کچھ عطا فرمایا کر۔ عائشہ تیرے در سے کوئی آدمی مسکین خالی نہیں جانا چاہیے۔ جب اتنا مہربان نبی جس کے بارے میں وہ حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ یہ حفیظ جلندری بول رہے ہیں، اور محمد علی ظہوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ناخان گزرے، ہمارے پرانے سراخان جو تھے وہ تھے ہی بڑے کمال۔ وہ کہتے تھے رحمت دو جہاں حامیے بے کساں، شاہ کون و مکان وہ کہاں میں کہاں۔ یہ لوگ تھے، اصل لوگ یہ تھے۔ آج کل تو بس وہ جو ہمارے سراخان آ گئے اور جو سننے والی قوم آ گئی، جیسی رعایا ویسا حکمران، تو جس طرح کی ہماری قوم آئی اس طرح کے ان کو سراخان ملے۔ اصل میں یہ لکھنے اور پڑھنے والے یہ تھے، رحمت دو جہاں حامیے بے کساں، شاہ کون و مکان وہ کہاں میں کہاں، سرورے سروران
اسی لیے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا، فرماتے تھے نا کہ ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جالڑیاں، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جالڑیاں۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے انداز میں رخ پھیرا اور اللہ رب العالمین نے اپنے انداز میں اپنے محبوب سے بات کی اور کیا فرمایا، محبوب تیرے پاس ایک نابینا شخص آیا ہے، مہربانی فرما اس کو بھی تعلیم ارشاد فرما۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اے محبوب تجھے کیا معلوم وہ بھی تو پاکیزگی چاہتا ہوگا، وہ بھی تو دل کی صفائی چاہتا ہے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے جو سرداروں کی طرف توجہ کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ایک سردار مسلمان ہو جائے نا، میں اگر اس زبان میں اگر سمجھے کو آپ کو اس دور کے مطابق اگر ایک چودھری قابو آ جاوے نا تو پورا خاندان قابو ہی آ جاتا ہے، کیونکہ چودھری صاحب کے پیچھے، جٹ صاحب ملک صاحب کے پیچھے، فتح خان کے پیچھے کوئی نہ کوئی 10 آدمی ہوتے ہیں۔ تو اسلام کی حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو، سرداروں کو خط لکھے، لکھنے کی وجہ یہ تھی اگر یہ مسلمان ہو گئے تو ان کے خاندان، ان کی قومیں، ان کے قبیلے بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے سرداروں کو دین کی تعلیم دینے پر اپنے ذہن کے مطابق ادھر توجہ فرمائی، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب ابھی وہ تو مسلمان نہیں ہوئے، پتہ نہیں وہ آتے ہیں یا نہیں آتے، لیکن یہ تو تیرا غلام بن کے آیا بیٹھا ہے، یہ نابینا تو تیرا غلام بن کے آیا بیٹھا ہے۔ وما یدریک لعلہ یزکا، کیا معلوم کہ یہ کیا پاکیزگی چاہتا ہے، او یذکر فتنفعہ ذکرا، اے محبوب اگر تو اس کو نصیحت ارشاد فرما دے گا، ہو سکتا ہے نصیحت اس کے لیے فائدہ مند ہو جائے، محبوب اس کے لیے نصیحت فائدہ مند ہو جائے تو ان کو چھوڑ، وہ ہم کرم فرمائیں گے، جس کو چاہیں گے دین کی سمجھ عطا فرمائیں گے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیو آج ہمیں اگر دین کی سمجھ ملی ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، سنت عطا فرمائے۔